اوکے اچھا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ یہ 7 ورڈز ایسے ہیں جو آخری شعر ہے ہمارا کہاں سے شروع ہو رہا ہے وَكُلُّ مختلف سے ٹھیک ہے وَكُلُّ مختلف جمعا وفردا فیہ بالتاء عرف یہ جو پارٹ ہے شعر کا اس میں ان 7 ورڈ کا ذکر ہے مطلب ورڈز تو نہیں بتائے ہوئے یہ ہمیں جو ہے اس کی ایکسپلینیشن سے پتا چل رہے ہیں جو ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے اس کو کہ یہ 7 ورڈز ایسے ہیں جن کے بارے میں ڈیفرنٹ قرات میں اختلاف پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا اختلاف ہے ان کا کہ ان 7 میں اختلاف ہے کہ بعض قرات میں یہ واحد ہیں بعض قرات میں یہ جمع ہے لیکن روایت حفص میں کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ یعنی کہ 3 کلمات روایت حفص میں جمع ہیں اور 4 کلمات جو ہیں روایت حفص میں واحد ہیں ہم روایت حفص میں کیوں پڑھ رہے ہیں بھلا ہمیں کیوں باقی قرات کا کیوں نہیں بتایا جا رہا صرف روایت حفص کا کیوں بتایا جا رہا ہے بتائیے شبانہ اس لیے کہ ہم اس پڑھتے کوسچن کا ہیں آنسر کیجیے کیونکہ یہی پڑھ رہے ہیں، روایت حفص ہی پڑھ رہے ہیں نا. بالکل بالکل ہم روایت حفص کا سیکھ رہے ہیں نا تو اس میں بتایا گیا ہے کہ روایت حفص میں یہ 3 ورڈز جو ہیں ادھر والے جو جن کے اینڈ پہ آت کا لفظ ہے الف اور تا آیا ہوا ثمرات آیات اور غرفات یہ 3 جو ہیں روایت حفص میں جمع ہیں باقی 4 جو ہے روایت حفص میں واحد ہیں باقی قرات میں ان 7 کے 7 میں اختلاف ہے بعض میں واحد ہیں بعض میں جمع ہے ڈفرنٹ بتایا گیا ہے جو ورڈ ہے کلیمت اس میں بھی سیم یہی بھی اختلاف ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ واحد اور جمع کا کہ بعض روایات میں یہ چاروں ورڈز جو ہیں کہیں پہ واحد ہیں کہیں پہ جمع ہیں ڈفرنٹ اختلافات ہیں اس میں ایک جو نیچے والی 2 آیات ہیں ان میں ایک اور اختلاف بھی ہے سورہ یونس 96 اور غافر 6 ان میں ایک اور اختلاف کیا ہے کہ یہ بعض روایات میں بعض جو دوسری قرات ہیں ان میں گول تا کے ساتھ بھی ہے اور بعض روایات میں کھلی تا کے ساتھ بھی ہے لیکن یہ سارے ورڈ روایت حفص میں کیا ہے کھلی تا کے ساتھ ہے تائے مبسوطہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب ریپیٹ شبانہ ریپیٹ کیجیے اس کو پھر ہم اس کو ختم کریں گے ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے مجھے پتا چلے آپ کو کیا سمجھ لگا فائدہ جی میں کروں میں نے بھی آخر میں کرنا ہے میں نے جو تھوڑا بہت سنا اوکے شبانہ ایک دفعہ کر لیں پھر آپ کیجیے گا جی شبانہ کرنے دو ان کو بات کر کے. یہ لگتا ہے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اس لیے کہہ رہی میں ہیں سمجھی ہوں یہ ہمارے چھوڑو تھوڑا بات کر کے دے اوکے جی جی مسز قمر کیجیے آپ نے کہا کہ یہ جو لاسٹ والا شعر تھا کلن جم و فردن مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن یہ اس میں آپ نے کہا کہ اس میں یہ کچھ ایسے حروف ہیں جن کا ذکر پوئم میں تو ان کا نام نہیں لکھا ہوا لیکن ان کا جمع و فردم وہ مبسوطہ یا مفتوحہ مبسوطہ یا مربوطہ کا اختلاف جو ہے اس کے بارے میں مختلف جو قرات ہیں قرا ہیں ان کے اندر اختلاف ہے لیکن چونکہ ہم حفص عن عاصم کا پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ یہاں جو حفص نے جو اس کی جو قرات ہے اس میں 3 جو ہیں جس میں ثمرات آیات اور غرفات ہے جس میں الف تے آیا ہے یہ جمع میں آیا ہے یعنی کہ آپ جمع کے لیے الف کا لفظ ذہن میں رکھیں کہ جس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ خیر مجھے اتنا نہیں پتا تھا لیکن ابھی واو الف آ جائے جیسے عمل اور وہ جو جب 2 لوگوں نے کرنا ہو یعنی جمع میں الف کا تذکرہ ہوتا ہے پھر یہ جو 7 یہ ہیں کیونکہ کلمات 4 ٹائم کلمت جو ہے وہ 4 ٹائمز ہے پھر بینت ہے غیابت ہے اور جمالت ہے تو ان میں جو ہے اس میں جو پہلے 3 ہیں اس میں تو یہ ہے کہ یہ کہ واحد اور جمع کا اور جو ہے کلمت میں بھی ہے پہلے والے 2 اس میں واحد اور جمع کا کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے اس کا اختلاف ہے لیکن جو نیچے والے 2 ہیں جو کہ سورہ یونس میں دیکھیں یونس میں 2 جگہ آیا ہوا ہے یونس میں 2 جگہ ایک میں صرف یہ اختلاف ہے کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے جبکہ دوسرے والے میں 2 اختلاف ہے کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے یا تائے مربوطہ یا مبسوطہ کے ساتھ ہے اور نیچے والا جو سورہ غافر ہے اس میں بھی یعنی کہ 4 اختلافات ہیں 2 اختلافات ہیں یعنی کہ واحد جمع اور مبسوطہ اینڈ مفتوحہ بالکل بالکل ٹھیک جی شبانہ آپ بتائیے جی اس میں یہ جو پوئم کے آخری الفاظ ہے اس میں جو ذکر ہے یہ حروف نہیں ہے لیکن تو اس میں اختلاف ہے ثمرات آیات اور الغروفات یہ تو جمع ہے لیکن جمالت غیابت اور بینت
اس میں اختلاف ہے کہ یہ جمع ہے یا نہیں ہے. نہیں، سب میں اختلاف ہے نا. جو سب پہلے جمع جن کو کہہ رہی ہیں ان میں بھی اختلاف، سب میں اختلاف ہے. ان 7 کے 7 ورڈز میں اختلاف ہے. ثمرات، آیات، غروفات، جمالت، غیابت، بینت، کلمت. ان 7 ورڈز میں اختلاف ہے ڈفرنٹ قرآ کے نزدیک. تو اچھا یہ کلمت فائزہ میں جی، تو نہیں ہے میں نے سورہ پوئم اعراف میں. دیکھا ہے کلمات میں ہے. کلمت تو پوئم میں لکھا ہوا ہے، فطرت، ہاں تو بقیت اس میں تو نہیں ہے، وابنت بولے نا اللہ. سورہ اعراف میں نہیں ہے، اور باقی اس میں وہ ہے اختلاف ہے. یہاں پہ اعراف کا ذکر ہی نہیں ہے. ان جو 4 آیات بتائی گئی ہیں اس میں سورہ اعراف کا نہیں نام دیا گیا نا. جی نہیں دیا گیا. ہاں یس. وہ کلمت کا ورڈ الگ کر دیا انہوں نے. یہاں جو 4 کلمت کے ورڈز ہیں ان میں اختلاف ہے. یعنی ان 7 کے 7 ورڈز میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. روایت حفص میں بارک اللہ، بارک اللہ، اب بالکل صحیح کلیئر ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. روایت حفص میں جو ہیں 3 کلمات کو جمع کہا گیا ہے اور 4 کلمات کو واحد کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. روایت حفص میں جو جی ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سے کلمات واحد ہیں کون سے جمع ہیں. باقی روایات میں ہمیں نہیں بتایا گیا کیونکہ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی باقی قرات. صحیح. لیکن باقی میں بھی کچھ جو ہے واحد، جو جن کو ہم واحد کہہ رہے ہیں وہ شاید وہاں پہ جمع ہوں. جن کو ہم یہاں پہ روایت حفص میں جمع کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ واحد ہوں. صحیح. کیا سمجھ آئی؟ بھی مجھے لگتا ہے اشبان آپ اس کو دوبارہ نا سننا ہے. آپ نے اس کو 2-3 دفعہ سن کے پھر آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آئی ان چیزوں کی. آپ کو مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی آپ کو. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا ہے، پہلے خود سے لکھیے اس کو، اور پھر کچھ سمجھ نہ آئے پھر آپ نے پوچھنا ہے گروپ میں آپ نے جی مجھ سے. انشاءاللہ بالکل. اب یہ ریکارڈنگ لوں گی میں اور اس سے پورا میں لکھ لوں گی، پریکٹس کر کے بالکل آپ کو کل پکا سناؤں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اسکرین شاٹ لے لیں. یہ مختلف فی یعنی وہ کیسز ہے جن میں اختلاف ہے. یہ 7 لیٹرز میں اختلاف ہے، لیکن ہمیں جو انہوں نے بتایا ہوا وہ یہ حفظ کی روایت میں ہم اس کو کیسے کرتے ہیں. پہلے 3 لیٹرز جو ہے یہ ہمیشہ یعنی اتفاق ہے سب اس پہ کہ یہ جمع ہی ہے، لیکن جو سب اگلے کا ہیں اتفاق نہیں ہے شازیہ، سب کا اتفاق نہیں کہیں گے ہم کہیں گے نہیں، کہ پہلے جو 3 ورڈ ہیں وہ روایت حفص میں جمع ہے، باقی روایت میں تو حفظ، اختلاف ہے نا. ہاں ان 3 لیٹرز کا روایت حفظ میں یعنی یہ ہے کہ یہ جمع کے ساتھ ہیں. باقی جو ہے باقی روایت میں بھی وہ واحد کے ساتھ بھی ہوں. اور یہ باقی جو ہے باقی جو لیٹرز ہیں ان میں یہ جو فرسٹ 2 لیٹرز ہیں ان کا یہ مبسوطہ اور واحد اور جمع کا اختلاف ہے. اور جو پہلے 3 لیٹرز جو ہیں اور جو 4تھ ہے کلمات، اس میں جو فرسٹ 2 جو ورسز ہیں اس میں تائے اس میں واحد جمع کا بھی ہے، اور نیچے والی جو 2 ہیں وہ واحد جمع کا بھی ہے اور مبسوطہ اور مفتوحہ کا بھی اختلاف ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو بار بار سنیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. پریشان نہ ہو، اگر نہیں آئے گی تو ہم پھر اس کو ایکسپلین کر دیں گے اور طریقے سے کوشش کروں گی کہ شاید اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے. ابھی اس کو آپ نے خود سن کے اس کو کوشش کرنی ہے سمجھنے کی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.